لیس بامانیکم، نہ تمہاری خواہشوں پر کچھ مبنی ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر مبنی ہے کوئی چیز. یعنی انجام نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. اصل بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کی جزا پائے گا، اس کا پھل پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے پاس کوئی اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا. جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ دنیا کو پانے کے لیے تو ہم پوری جد و جہد کرتے ہیں. ذرا دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی امتحان کا اپنے ہی سے مثال لیں، دور نہ جائیں. اس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے نیند بھی قربان کرتے ہیں آپ، آرام بھی، کھانا پینا، بہت سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پیپر دیتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ کاش پاس ہو جائے. اس لمحے پہ سوچا کریں، کیا ہم جنت کے لیے اپنا عمل درست کرنے کے لیے بھی اتنی محنت اور تڑپ اور طلب رکھتے ہیں؟ یعنی اسی قرآن کے ذریعے جو دنیا میں آپ کو صلہ ملنے والا ہے اس کے لیے آپ پریشان بھی ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے جو آپ کو جنت ملنے والی ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ عمل کے لیے اتنا تھک رہے ہیں اور اتنی پریشانی کرتے ہیں اور اتنی فکر مندی کرتے ہیں؟ اس وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس قرآن کو پڑھ کر جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنے ہی بے چین ہیں، اتنے ہی متفکر ہیں جتنا ہم اس قرآن کو پڑھ کر دنیا کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ یہاں سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا لینا؟ کیا قیمت ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی جس پر لکھا ہوگا کہ آپ کے اتنے نمبر آئے ہیں قرآن میں، اتنے پرسنٹ، 100% یا 99%. وہ کاغذ ہم آپ کو دیں گے لکھ کر، جب آپ پاس کر لیں گے سارا تو آپ لے جائیں گے گھر اور لے جا کے رکھ دیں گے کسی الماری میں، بس ختم. کبھی ضرورت ہوئی تو کہیں کسی کو دکھا دیں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے جو آپ کو یہاں آ کے کمانی ہے؟ تو جنت ہے، اس کی فکر کریں، اس ٹکڑے کی نہیں. وہ تو مل ہی جائے گا. اس میں اگر کچھ کم بھی لکھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہماری شان میں فرق نہیں آتا. لیکن اگر ہم اپنے انہی دوستوں، انہی ساتھیوں کے سامنے جہنم میں پھینکے گئے تو کیا حال ہوگا، جہاں کا ایک جھونکا ہی سب نعمتوں کو بھلا دینے والا ہے. کتنی رسوائی کی بات ہوگی. دنیا میں تو اگر کوئی اس کانوکیشن میں حاضر نہیں ہوتا، ایک مس کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو باقیوں کو یاد بھی کم ہوتا ہے کہ کون نہیں آیا. لیکن وہاں تو ساری انسانیت کے سامنے نتیجہ سامنے آئے گا. تو اصل فکر کی ضرورت کیا ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہماری کوششوں کا مرکز بدل جائے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ سے بڑھ کر درست مارکنگ کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن یعمل من الصالحات، جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے سب لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ولا یظلمون نقیرا، اور تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. نقیر نقرہ ہوتا نا، کریدنا. کھجور کی گٹلی پر جو ایک پشت پہ اس کے نقطہ لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اسے نقیر بولتے ہیں. اتنا بھی کسی کو کم نہیں دیا جائے گا. اگر اس گٹلی کے اس برابر بھی کسی کو تول کے کچھ دینا پڑے تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے کہ جس نے اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا آپ اللہ کو دے دیا. چہرہ کسی کی طرف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سارا وجود اس کی طرف. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ وجود آپ کا ایک طرف اور چہرہ پیچھے کی طرف. زیادہ دیر آپ اس طرح رہ ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو تو تھک جاتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ اسٹریٹ دیکھ رہے ہو تو چاہے 1 گھنٹہ دیکھ رہے ہو، سارا دن دیکھ رہے ہو، آپ نہیں تھکتے، کیونکہ آپ کا سارا وجود آپ کی موافقت کر رہا ہے. تو یہاں پر ممن اسلم وجہہ للہ. اور کوئی بھی کام زیادہ بہتر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے سارے وجود کی کوششیں اس میں لگ جاتی ہیں، پوری سرگرمی. تو سب سے اچھا دین کس کا ہے؟
ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں لگا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، محسن اخلاص بھی ہے اس کے اندر، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی جو یکسو تھے، یکسو مکمل طور پر ایک راستے پہ لگے ہوئے، ایک رب کی خاطر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی تلقین فرما رہے ہیں کہ تم کیسے بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جو یکسو ہو کے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تھا، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام بہت پیارے تھے۔ خلیل، خلیل کہتے ہیں، خے لام لام، خل خالی ہونا بھی اسی سے ہے کہ ایسی محبت کہ جس کے بعد دل ہر دوسری محبت سے خالی ہو جائے، یعنی خلیل کہتے ہیں اس دوست کو کہ جس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت آ جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ رہے، اسے کہتے ہیں خلیل۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خلیل ہے بر وزن فعیل، اور فعیل ہے بمعنی فاعل اور مفعول، بس یہ لکھ لیا کریں کبھی سمجھ آ جائے گی۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والے کو، تو خلیل یعنی محبت کرنے والا بھی، دوستی رکھنے والا بھی، اور جس سے دوستی رکھی جائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کہا۔ آپ دیکھیں کہ خون کے رشتے بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن دوستی کا رشتہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو کسی انسان کے لیے ایک اچھا دوست ہونا یا ایک اچھے دوست کا ہونا ایک فخر کی بات ہوتی، ایک خوشی کی بات ہوتی۔ انسان خوشی سے بتاتا ہے فلاں شخص وہ میرا دوست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہہ دے، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا عزت کی بات ہوگی، کیا چاہیے کسی کو۔ اب آپ کے دل میں ایک خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا دوست بنایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ آپ بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی خصوصیات آ جائیں، اور وہی تو یہاں مانگی جا رہی ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے نا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کرو کہا کر دیا، کوئی حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ ہم نیک کام کرنے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، وہاں کوئی انتظار نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، یعنی اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس بات کی تردید کر دی گئی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی طرح کسی کی دوستی کے محتاج ہیں یا ضرورت مند ہیں۔ یہ اس سینس میں نہیں جیسے انسان کسی دوست کا محتاج ہوتا ہے یا ضرورت مند ہوتا ہے مادی یا جذباتی ضروریات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی جذباتی کمزوری لاحق نہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کے اور ان کے اس عمل کی تکمیل کی وجہ سے کہ جس کے اللہ نے مطالبہ کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس کی عملی مثال بھی دے دی کہ وہ دیکھو ابراہیم نے ایسا کیا تھا، تم بھی کر سکتے ہو۔ بطور مثال ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ یہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی نعوذ باللہ کمزوری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے اللہ کی دوستی کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، سرکشی سے باز نہیں آتا، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے۔